بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد وانواعہ ای انواع اعراب الاسم ثلاثۃ رفع ونصب وجر۔ یہ سبق نمبر 39 ہے شرح جامی کا، اور اس میں ہم چونکہ اس سبق سے متعلق پہلے ہم نے کچھ تمہیدی طور پر مفید چیزیں پڑھ لی تھیں، اب ہم عبارت کے اندر جو خاص نکات ہیں ان کو حل کرتے ہوئے جاتے ہیں۔ سب سے پہلے یہاں پر جو مصنف نے فرمایا وَأَنْوَاعُهُ رَفْعٌ وَنَصْبٌ وَجَرٌ، یہ جو یہاں پر متن کی عبارت ہے کہ اس کی قسمیں جو ہیں، اسم کے اعراب کی جو قسمیں ہیں وہ تین کون سی ہیں جی؟ رفع، نصب، جر ہیں۔ اب انواعہ اس پر اور رفع ونصب وجر اس کے اوپر تھوڑی سی بات ہے، اس کو سماعت فرما لیں۔ سب سے پہلی بات تو یہاں پر یہ آ گئی، سوال ہوا کہ آپ نے انواع اعراب کو یہاں پر وہ آپ نے فرمایا نا وہ تین ہیں، تو تین میں منحصر کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ کیوں ٹھیک نہیں ہے؟ اس لیے کہ یہاں پر جزم بھی ایک چیز آ رہی ہے، تو جزم کو آپ کے ادھر لے کے جائیں گے تو چار ہو گئے پھر۔ تو یہاں پر شارح جواب دے رہے ہیں کہ بھائی بات یہ ہے کہ یہ انواع یہ جو انواع مضاف ہو رہا ہے کہ یہ اضافت بھی الف لام کی طرح وہ عہد خارجی استغراقی مختلف قسمیں رکھتی ہے، تو یہاں عہد خارجی والی اضافت ہے۔ تو اس کا معہود کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ یہاں پر اس سے مراد اسم کے اعراب مراد ہیں، فعل کے اعراب مراد نہیں ہے، اسم کے اعراب مراد ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر جو ہے وہ اسم کے اعراب مراد ہیں، فعل کے نہیں ہیں، بلکہ یوں کہیں کہ یہ جو اعراب بیان ہو رہے ہیں یہ اسم کے اعراب بیان ہو رہے ہیں، مطلق اعراب بیان نہیں ہو رہے، مطلق نہیں ہو رہے کہ آپ اس میں فعل کو بھی لے کے آ رہے ہیں، فعل کا معاملہ ہی الگ ہے، فعل جانے اور صرفی جانے، ٹھیک ہے؟ نحوی جو ہے وہ زیادہ اسم سے باتیں کرتے ہیں۔ اچھا، اور ہم یہاں نحو پڑھ رہے ہیں۔ پھر یہاں پر یہ ہوا کہ ثلاثتن کا لفظ آیا ہے، یہ چند سوال ہیں، ان کا ایک ہی جواب ہے ثلاثتن۔ پہلا سوال یہ ہے کہ انواع وہ مبتدا ہے اور یہ متعدد کو بتا رہا ہے، رفع الگ سے خبر، نصب الگ سے، جر الگ سے خبر ہے، تو یہ واحد ہیں، تو کس طرح یہ خبر اپنے مبتدا کے اوپر محمول ہوگی؟ مطابقت نہیں ہے، تو اس طرح تو لازم آئے گا حمل واحد کا اوپر متعدد کے، یعنی متعدد پر حمل واحد کا لازم آ رہا ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ اس طرح تو یہ مطلب بن جائے گا کہ انواع اعراب وہ رفع ہیں، یعنی سارے انواع اعراب رفع ہیں، سارے انواع اعراب نصب ہیں اور جر ہیں، ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ گویا ربط کو لے کے چل رہے ہیں معترض۔ دوسرا یہاں پر یہ اعتراض آئے گا کہ انواع جمع ہے اور بطویل جماعت کی اگر اس کو لیں تو مؤنث ہو جائے گا، اور خبریں آگے سب مذکر آ رہی ہیں، رفع و نصب و جر، تو یہ حمل مذکر کا مؤنث کے اوپر لازم آئے گا۔ تیسرا سوال یہاں پر یہ آئے گا کہ جب قسمیں ہیں ہی تین تو ادات حصر لانا چاہیے تھا تعریف کے اندر، کیوں نہیں لایا؟ ادات حصر کیوں نہیں لایا؟ تو اس چیز کو بیان کیے جا رہے ہیں۔ تو تیسرے سوال کے اندر یہی آ گیا کہ ادات حصر لانا چاہیے تھا یہاں پر۔ اب شارح نے یہاں پر ثلاثتن کہہ کر تینوں سوالوں کو اڑا دیا، اور تینوں سوالوں کو اس طرح اڑایا کہ انہوں نے یہ بتایا کہ یہ آپ کی غلط فہمی ہوئی ہے کہ آپ نے رفع و نصب و جر کو اس میں آپ نے یہ سمجھ لیا ہے کہ یہاں پر ربط مقدم ہے، حالانکہ عطف کے اوپر، حالانکہ ایسا نہیں ہے کہ یہاں پر جو ہے وہ ربط مقدم ہو عطف کے اوپر۔ تو آپ یہ سمجھیں کہ شاید یہاں پر ربط مقدم ہے عطف پر، یہ غلط فہمی آپ کی، یہاں عطف مقدم ہے ربط پر، اور جب عطف مقدم ہے ربط پر تو تینوں سوالوں کے جواب ہو گئے۔ کس طرح؟ یہاں عطف جب مقدم ہوا ربط پر تو تینوں کا مجموعہ یہاں خبر بنے گا، الگ الگ خبر نہیں بنیں گے یہ، اور تینوں کا مجموعہ جب خبر بنے گا اس کی تعبیر یہاں پر ثلاثتن کے ساتھ کر دی گئی، لہٰذا اب یہاں پر حمل الواحد علی المتعدد لازم نہیں آیا، جیسے کہ آپ اعتراض کر رہے تھے، حمل متعددی علی المتعدد یہ یہاں پر ہو گیا ہے، تو یہ ٹھیک ہے، متعدد کا حمل متعدد پر ہو سکتا ہے۔ اسی طرح حمل المذکری علی المؤنث بھی لازم نہیں آیا، اب چونکہ ثلاثتن نکالا تو وہ بھی مؤنث ہے،
اچھا، اور جب عطف کی تقدیم ربط پر ہو جائے تو آپ نے پیچھے بھی پڑھا ہے کہ عطف جب مقدم ہو ربط کے اوپر تو یہ مفید للحصر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو حصر کا معنی بھی پیدا ہو گیا، ٹھیک ہو گیا کہ 3 ہی قسمیں ہیں اس کی۔ اچھا جی، اسم کے اعراب کی 3 ہی قسمیں ہیں، رفع، نصب، جر۔ هذه الاسماء ثلاثه مختصۃ، یہ ایک بات بیان فرما رہے ہیں، یہ جو پیچھے ہم نے پڑھی ہیں نا چند باتیں بطور تمہید کے، اس میں سے جو 5ویں بات پڑھی ہے وہ اس میں آ رہی ہے کہ یہ تینوں جو ہے یہاں پر جو ہے یہ خاص ہیں، ٹھیک ہے، یہ رفع، نصب، جر جو ہے یہ خاص ہیں اسی اسم معرب کے ساتھ۔ یہ پیچھے آپ نے پڑھا ہے نا کہ رفع، نصب، جر، ضمہ، فتح، کسرہ، ضم، فتح، کسر، وہ میں نے اس کی تخصیص و تعیین تقسیم ساری بتا دی تھی، اس کو بیان کر رہے ہیں۔ حرکتاً کان او حرفن، حرکتاً او کان حرفن، یہ یہاں سے وہم کا ازالہ کر رہے ہیں کہ دیکھیں اگر رفع کا اطلاق عام طور پر جب بولا جاتا ہے نا تو اس کا عام طور پر اطلاق حرکت پر ہی ہوتا ہے، تو شاید کسی کے ذہن میں یہ آتا کہ صرف حرکت کی بات یہاں پر ہو رہی ہے، صرف حرکت جو ہے وہ فاعل کی علامت ہو سکتی ہے، تو شارح نے اس وہم کو دور کر دیا کہ نہیں بھائی، رفع، نصب، جر یہ تینوں مفہومات کلیہ ہیں، یہ تینوں مفہومات کلیہ ہیں اور اس کے نیچے متعدد افراد داخل ہیں، اور متعدد سے کیا مراد ہے؟ وہ حرکت بھی ہو سکتا ہے، وہ حرف بھی ہو سکتا ہے، اعراب بالحرکت بھی حرکت بھی ہو سکتا ہے، اعراب بالحرف بھی ہو سکتا ہے، دونوں اس کے افراد ہیں، دونوں یہاں مراد ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے علامت کون شیء فاعلا، یہ سوالوں کے جواب ہیں، 2 سوالوں کے۔ ایک سوال تو یہ بنتا ہے کہ آپ نے یہ کہا ہے کہ رفع فاعل کا علم ہے، اور قانون یہ ہے کہ علم شے کا شے پر محمول ہوتا ہے، تو پھر ہم یوں کہہ سکیں نا کہ الفاعل رفع، فاعل رفع ہے، تو ایسے تو نہیں کہہ سکتے، تو شے کا جو عالم ہے وہ شے پر محمول ہوتا ہے، اب آپ نے جو ہے رفع فاعل کا علم قرار دیا ہے تو پھر یہاں محمول کیوں نہیں ہو رہا، ٹھیک ہے، تو شارح نے اس کا جواب دیا بھائی یہاں اس سے مراد علامت ہے، یعنی علم بے معنی علامت کے ہے، اور علامت شے کی جو ہوتی ہے وہ شے پر محمول نہیں ہوتی، یہ اصول ہے، یہ بھی قانون ہے۔ سوال دوسرا یہ ہے کہ متون میں اختصار ہونا چاہیے، آپ کو سیدھا سیدھا کہہ دینا چاہیے تھا فالرفع علم الفاعل، اس طرح بول لینا چاہیے تھا، وغیرہ وغیرہ الی آخرہ، تو آپ نے یہاں پر فاعلیہ کا لفظ لے آئے، یا اور تا کی زیادتی بھی آپ نے کر لی ہے، تو یا اور تا علم الفاعلیتی، یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کا جواب دے رہے ہیں کہ کون شیء فاعلا، یہ یا اور تا جو ہے مصدریت کی ہیں، اور جس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ رفع کسی چیز کے فاعل ہونے کی علامت ہے، یعنی رفع فاعلیت والی وصف کی علامت ہے، رفع فاعلیت والی وصف کی علامت ہے۔ اگر ہم یوں کہہ دیتے فالرفع علم الفاعل تو اس سے وہم ایک پڑ جاتا کہ شاید رفع فاعل کی ذات کی علامت ہے، فاعل کی ذات کی علامت، حالانکہ رفع فاعل کی ذات کی علامت نہیں، رفع فاعلیت والی وصف کی علامت ہے، جیسے جیسے وصف پایا جائے گا تو یہ رفع جائے گا، یہ نہیں ہے کہ فاعل کی ذات کی علامت ہے، ورنہ یہ باطل ہو جائے گا۔ مثلا جانی زیدن، زیدن یہاں پر فاعل ہے نا تو رفع بھی ہے، اب یہی زید اگر ہم رأیت زیدن میں مفعول بنائیں تو وہاں اس زید کی ذات ہے، فاعل کی ذات تو ہے لیکن رفع نہیں ہے، کیونکہ وہاں تو مفعول منصوب بن رہا ہے، تو یہ ذات کی علامت نہیں ہے، فاعل کی ذات کی علامت نہیں ہے، بلکہ فاعل والی جو وصف ہے، صفت ہے، اس کی علامت ہے، تو جدہ جدہ یہ وصف پایا جائے گا فاعلیت والا ادھر ادھر رفع آئے گا، یہ نہیں ہے کہ جس شخص کے نام کے اوپر ایک مرتبہ رفع آ گیا فاعل ہونے کی وجہ سے تو وہ اس کی ذات کا خاصہ بن گیا، جدر جدر اب وہ نام جائے گا، چاہے مفعول کی جگہ جائے، مجرور کی جگہ جائے، پھر بھی رفع ہے، ایسے نہیں ہے۔ وَإِلَيْهِ أَشَارَ الْمَاطِنِ، اسی کی طرف ماطن نے جو ہے یہاں پر اشارہ دیا رحمہ اللہ تعالیٰ بِإِتْيَانِ الْيَاءِ وَالتَّاءِ، اس لحاظ سے حقیقتاً او حکماً، یہ بھی سوال کا جواب ہے کہ علامت شے کی جو ہے وہ شے کا خاصہ ہوتی ہے، کسی شے کی علامت جو ہوتی ہے وہ شے کا کیا ہوتی ہے؟ خاصہ ہوتی ہے۔ آپ نے پیچھے پڑھا ہے نا کہ کلمہ کی اقسام ثلاثہ، اسم فعل حرف، ان کے خواص، تو ان کے خواص کو آپ دیکھیں اکثر نحوی جو اپنی کتابوں میں علامت بھی لکھتے ہیں، نشانیاں، تو شے کی علامت تو پھر شے کا خاصہ بھی ہوتی ہے،
تو اب خاصہ جب ہوتی ہے تو خاصہ کی اپنی ایک تعریف ہے، آپ پیچھے پڑھ کے آئیں، خاصۃ شیء ما یختص به ولا یوجد فی غیرہ، جو شے کے ساتھ خاص ہو اور اس کے غیر میں نہ پائی جائے۔ تو پھر رفع فاعل کے علاوہ مبتدا میں کیوں پایا جاتا ہے؟ فاعل کی علامت ہے تو فاعل کا خاصہ ہے، فاعل میں ہی ہونا چاہیے، فاعل کے علاوہ باقی 7 مرفوعات، ٹوٹل 8 مرفوعات ہیں، تو فاعل کے علاوہ باقی 7 مرفوعات میں یہ رفع کیوں جاتا ہے جب اس کا علامت ہے، اس کا خاصہ ہے؟ تو جواب دے رہے ہیں کہ فاعل سے مراد عام ہے فاعل کا ہی خاصہ، ٹھیک ہے، لیکن ہے عام۔ حقیقتاً فاعل ہو جیسے کہ فعل کا فاعل ہوتا ہے، حکماً فاعل ہو، حکماً فاعل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ حکماً فاعل ہو پھر بھی یہی معاملہ ہے۔ حکماً فاعل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ فاعل کی خصلت اس میں موجود ہو۔ فاعل کی خصلت کیا مطلب ہے؟ تو فاعل کی خصلت دو بڑی خصلتیں ہیں اس کی، ایک یہ ہے کہ یہ مسند الیہ ہو اور دوسرا کلام کا جز ہو۔ اب اگر دونوں میں سے کوئی ایک خصلت بھی کسی میں پائی جائے گی تو وہ فاعل حکمی ہوگا۔ مثلا فاعل کے علاوہ جتنے مرفوعات ہیں ان میں دیکھیں آپ کو یہ خصلتیں ملیں گی۔ مثلا آپ دیکھ لیں مبتدا کو، تو مبتدا میں مسند الیہ ہونے کی خصلت بھی موجود ہے اور کلام کا جز بننے کی خصلت بھی موجود ہے۔ اور خبر میں دیکھیں تو کلام کا جز ضرور بنتی ہے لیکن مسند الیہ نہیں بن سکتی، لیکن جز تو بنتی ہے۔ تو کوئی ایک خصلت بھی فاعل والی اگر کسی میں موجود ہو نا تو اس کو ہم فاعل حکمی کہہ سکتے ہیں۔ تو باقی 7 مرفوعات کو ہم فاعل حکمی کے درجے میں لے آئیں، ٹھیک ہو گیا۔ اب یہاں سوال جواب یہ بھی بن سکتا ہے آگے، وَالنَّصْبُ عَلَمُ الْمَفْعُولِيَّةِ، یہ پیچھے ابھی تک ہم نے جو چند سوالات پڑھے نا، کہ کسی نے کہہ دیا تھا کہ الرفع علم الفاعل کہہ دیتے، تو پھر ہم نے اتنی جو 2-3-4 اس پر سوالات جوابات پڑھے، فوائد پڑھے، اسی طرح کے بالکل بعینی ہی بات یہاں النصب علم المفعولیۃ میں بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، آپ کر سکتے ہیں اس کے اوپر۔ وَإِذَا كَانَتِ الْإِضَافَةُ بِنَفْسِهَا مَصْدَرًا، تو اب یہاں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے نا کہ وَإِذَا كَانَتِ الْإِضَافَةُ بِنَفْسِهَا مَصْدَرًا، یہاں سے سوال جواب کہ اوپر آپ نے عالم الفاعلیتی کہا، عالم المفعولیتی کہا، تو یہاں عالم الاضافیتی کہنا چاہیے تھا نا، آپ نے یہاں اضافیتی یہ جو ہے یہاں پر اس کے ساتھ یا اور تا نہیں لگائی، اس کی کیا وجہ ہے؟ یہاں پر آپ یا تا آپ نے نہیں لگائی، تو جواب یہ ہے یہاں پر کہ علم الاضافتی آپ نے کہہ دیا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ فاعل اور مفعول میں معنی وصفی پیدا کرنا تھا تو آخر میں یا مصدریت کی لگا لی، وہ فاعل مفعول تھے نا، اور اضافت خود مصدر ہے تو اس کے آخر میں یا مصدریت لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ اور پھر آخر میں یہ ہے کہ وَإِنَّمَا اخْتَصَّ الرَّفْعُ بِالْفَاعِلِ، یہ تینوں انواع کی جو وجہ اختصاص ہے اس کو بیان کر رہے ہیں کہ رفع ثقیل تھا، باری تھا، فاعل قلیل تھا، فاعل ایک ہی ہوتا ہے، تو قلیل کو ثقیل دے دیا کہ بوجھ کبھی کبھی اٹھانا پڑے تو قابل برداشت ہوتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے قابل برداشت ہوتا ہے۔ نصب خفیف تھا، مفاعیل 5 کثیر تھے تو کثرت کی مناسبت سے اس کو خفت والا نصب دے دیا، مفعول اس کو دے دیا، تو زیادہ دیر کے لیے تو ہلکا وزن ہی قابل برداشت ہوتا ہے پھر۔ اور پھر رہ گئے جر، تو وہ مضاف الیہ آگے بچا تھا کہ اس کو پھر امر مجبوری جو ہے یہاں پر ہم نے مضاف الیہ کو جر دے دی۔ یہ ہم پہنچے ہیں العامل، عامل کی تعریف تک پہنچے ہیں۔